حالات کب بدلیں گے؟ جب آدمی اپنے آپ کو بدلے گا۔ اللہ نعمت تھوڑی چھینتا ہے، اللہ اپنے ماننیوں کو ذلیل تھوڑی کرتا ہے۔ اسلام مظلوم، مسلمان مظلوم نہیں۔ مسلمان کی تو کرتوت ہے ہی کہ جن بنا پہ یہ حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں بھی مسلمان اگر اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتا میرے بھائیو دوستوں، اللہ رسول کی محبت سے نہیں چمٹتا، اس کے گھروں میں داخل نہیں ہوتا، اسلام سے وفاداری ثابت نہیں کرتا، قرآن کو نہیں تھامتا، حالات نہیں بدل رہے ہیں، کس پہ امیدیں لگاؤ گے آپ؟ سارے بکے ہوئے، سارے خوف زدہ، جو نہیں بکا تو وہ خوف کے اندر ہے، زبانیں نہیں کھل پا رہی ہے لوگوں کی۔ ہمارے وہ آباء اجداد تھے کہ جن کی طرف آنکھ اٹھا کر کسی قوم کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسلام کی نعمت تھی، ایمان کے لوازمات تھے، قرآن اور اس پر عمل تھا۔ یہ چیز تھی مسلمانوں کے پاس کہ جو مسلمانوں کو عزت کی ضمانت دیتی تھی، شان و شوکت کی ضمانت دیتی، جو اللہ کی نصرت اور مدد کو بلانے کی گارنٹی دیتی تھی۔ ہم نے اس کو بدل دیا، ہم نے اسلام برائے نام ہمارے پاس ہے آج، اور ہم اللہ کی مدد کی منتظر ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بے پرواہ، ہماری عورتیں آوارہ، اور ہمارے بوڑھے بددین، یہ حالات ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں و کل کی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ بیش بہار درود و سلام، رحمت برکتیں اللہ تعالیٰ کے آخری حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرات سامعین قدر، آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ہم اخبارات، میڈیا کے ذریعے سب چیزیں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یعنی اگر ان حالات کی ترجمانی کوئی ایک لفظ میں کرنا چاہے ملک کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج اس ملک میں جنگل راج ہے۔ یعنی وہ ایک جھنجھنا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا ڈیموکریسی کے نام پر، لوکتنتر کے نام پر، آج اس کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اسے سروکار نہیں تھا، لیکن ایک مسلمانوں کی امید تھی اس پر کہ شاید کچھ ہو جائے۔ یعنی مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے، نفرتوں کا بازار آج گرم ہے۔ ہمارے آس پاس ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم آگ کی بھٹی کے اندر رہ رہے ہیں۔ حقوق کے تحفظ کی بات کرنا جرم بن چکا ہے۔ یہ جو حالات ہیں اس ملک میں، جب ان حالات کو مسلمان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم اللہ والی قوم ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دنیا میں اگر کوئی حق پر دین ہے تو دین اسلام ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔
تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ عروج جس کتاب کے ذریعے ملتا ہے وہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے مدد کے اگر دنیا میں وعدے کیے تو مسلمانوں سے کیے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہمیں یہ کہا گیا حوصلہ رکھو، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ دنیا میں غلبہ، عزت، شان و شوکت اگر کسی قوم کو ملے گی تو اس کے حقدار تم ہو۔ یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی، لیکن حالات اس سے الٹ ہے۔ قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں جو اللہ نے وعدے کیے عزت و غلبے کے، مدد و نصرت کے، کامیابی اور فلاح کے، اطمینان اور امن کے، حالات اس سے الٹ ہیں۔ جہاں اللہ نے کہا غم نہ کرو، آج ہماری زندگی غم سے بھری پڑی۔ جہاں اللہ نے کہا تمہیں مدد آئے گی، آج ہم بے یار بے مددگار چھوڑ دیے گئے۔ جہاں اللہ نے کہا عزت ہو تمہارے لیے، وہاں ہم سے مقہور اور مظلوم اور ذلیل قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے ہماری جان و مال کی حفاظت کے وعدے کیے تھے، وہاں آج ہماری جان و مال کے در پہ آج ایسی قومیں موجود ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ حالات ایسے کیوں ہیں؟ اللہ کے وعدے بھائیوں دوستوں غلط نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ماننے والی قوم اتنی مظلوم اور مقہور کیوں ہے؟ کیوں مدد نہیں آ رہی اللہ کی؟ یہ سوال لوگوں کو وچلت کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں سے ملے ہم مسلمان، اللہ ان کو نیست و نابود نہیں کرتا، اللہ ان کا مٹھ نہیں مارتا، اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ یعنی جہاں پہلے جان مال کی نقصان کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں، وہیں آج فکری نظریاتی حملے بھی ہو رہے ہیں، ایمان جا رہا ہے یہ بول بول کے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے وعدے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم آج اس حالات میں سسکیاں لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت سامنے آتی ہے اور سورہ انفال کے اندر بھی ہے، سورہ رعد کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جس کی ترجمانی شروعات میں شعر کے ذریعے کی ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پرامن حالات ہیں، پرسکون حالات ہیں، عزت ہے، کامیابی ہے، نصرت و مدد آ رہی ہے، اور ایک دم غم آ گیا، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، ظلم آ گیا، زندگیوں سے امن و چین ختم ہو گیا۔ اللہ نہیں کرتا ایسا، اللہ نہیں بدلتا۔ حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود وہ قوم جو اس کے دلوں میں ہے اس کو نہ بدل دے، تب تک حالات نہیں بدلتے۔ امن کے حالات ہیں، زندگی اطمینان سے ہے، رہے گی، کب تک رہے گی؟ جب تک ہم خود ہمارے دلوں میں جو چیز موجود ہے، ہمارے پاس جو چیز موجود اس کو بدل نہ دیں۔ اور سورہ انفال میں تو نعمت کا ذکر کیا، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے سے مراد کون ہے؟ پوری مسلم قوم۔ ہمارے سے مراد کون ہے؟ پوری مسلم قوم۔ پوری مسلم قوم کے پاس کیا تھا؟ اسلام، اس کے ساتھ وفاداری، ایمان، اس کے لوازمات، قرآن اور اس پر عمل، یہ تھا ہمارے پاس۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک پر ایک دو نہیں سینکڑوں سال تک حکومت کی۔ ہمارے وہ آبا و اجداد تھے کہ جنہوں نے دنیا کے 1/3 حصے کو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ سے رنگا تھا۔
ہمارے وہ آبا اجداد تھے کہ جنہوں نے ایک خاتون کی خاطر ہندوستان کا رخ کیا تھا. ہمارے وہ آبا اجداد تھے کہ جب ہماری عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا تھا تو قدر عام مچا دیا کرتے تھے. ہمارے وہ آبا اجداد تھے کہ جن کی طرف آنکھ اٹھا کر کسی قوم کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. اسلام کی نعمت تھی، ایمان کے لوازمات تھے، قرآن اور اس پر عمل تھا. یہ چیز تھی مسلمانوں کے پاس کہ جو مسلمانوں کو عزت کی ضمانت دیتی تھی، شان و شوکت کی ضمانت دیتی، جو اللہ کی نصرت اور مدد کو بلانے کی گارنٹی دیتی تھی. ہم نے اس کو بدل دیا. ہم نے اسلام برائے نام ہمارے پاس ہے آج، اور ہم اللہ کی مدد کی منتظر ہیں. آج ہمارے نوجوان بے پرواہ، ہماری عورتیں آوارہ اور ہمارے بوڑھے بددین، یہ حالات ہیں. آج اسلام پر برائے نام ہمارا عمل ہے. ہماری مسجدیں خالی ہے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں. ان اعمال کی بنیاد پر ہماری زندگیاں گناہوں میں لت پت ہیں. مسلم معاشرے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارا سود تو سوگاری کا، اور مسلمانوں کا سود تو زندگی برباد کرنے والا. اور ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں. ہمارے نوجوانوں کی زندگی صرف ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، ہماری عورتوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے بازاروں میں، اور ہمارے بوڑھے چبوتروں پہ بیٹھ بیٹھ کے زندگی ختم کر رہے ہیں. اور ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں. ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں. ہماری وضع قطع کہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نہ سارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ نے وعدے کیے تھے وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. ہمارے اعمال کی وجہ سے آج اللہ رسول کی عزت بھی داؤں پہ لگی ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں. ہر ایرا گہرا آج ہمارے نبی کی پر زبان درازی کرتا نظر آتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم اتنے مقہور ہو چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کی کہ منگول شہزادہ عیسائیت قبول کرتا ہے. جب وہ عیسائی بنتا ہے تو بڑے بڑے عیسائی پہنچتے ہیں، بڑا پروگرام منعقد ہوتا ہے، بڑی مجلس لگتی ہے، بڑے بڑے عیسائی پادری پہنچتے ہیں. اسی مجلس میں ایک عیسائی پادری اٹھ کر تقریر کرتا ہے. دوران تقریر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. دور کھڑا ایک نجس جانور کتا یہ دیکھتا ہے کہ یہ پادری ہمارے نبی کی شان میں اولول جلول باتیں بک رہا ہے. فوراً بھاگ کر آتا ہے اور اس کو کاٹ کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجلس میں کہ اس کتے نے اس وجہ سے اس پادری کو کاٹا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط باتیں بیان کر دی تھی. پادری کا نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ تو میں تقریر کے دوران بار بار ہاتھ اوپر کر رہا تھا، اس وجہ سے یہ کتے نے سوچا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کر رہا ہے، تو یہ دوڑ کے آیا اور مجھے کاٹ لیا. جیسے تیسے کتے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے. کتے کی کانوں میں دوبارہ آواز آتی ہے کہ اس خبیث اور بدباطن نے اپنی گندی زبان پھر میرے نبی پہ چلائی ہے. کتا رسی کاٹ کر اس بار جو دوڑتا ہے سیدھا اس کے حلق کو پکڑتا ہے اور اس کو تب تک دباتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا. تکبیر کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس جانور کو کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ کائنات کے نبی کی شان میں کچھ کہا جائے. 4000 منگول اس وقت ایمان لے کے آتے ہیں اس حرکت کو دیکھ کر. 4000 اولئک کالانعام. قرآن نے کہا کہ یہ جانور ہیں. اللہ نے جانور سے مثال دی ہے انسانوں کی، کافروں کی. کتے کی غیرت نے جواب دے دیا
آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا بیٹھا، اطمینان کے ساتھ میں ایسی چیزیں اس کی کانوں کے اندر پہنچتی ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ نبی کی دفاع کے لیے اتنے مظلوم اور مقہور ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ حالات ہے۔ اللہ نے عزت کے وعدے کیے تھے، عزت کے وعدے، مدد کے وعدے، غلبے کے وعدے، امن و چین کے وعدے، دنیا میں پاور کے وعدے، یہ سب مشروط ہیں، مشروط ہیں۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب آدمی اپنے آپ کو بدلے گا۔ اللہ نعمت تھوڑی چھینتا ہے، اللہ اپنے ماننیوں کو ذلیل تھوڑی کرتا ہے۔ اسلام مظلوم، مسلمان مظلوم نہیں۔ مسلمان کی تو کرتوت ہے ہی کہ جن بنا پہ یہ حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں بھی مسلمان اگر اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتا میرے بھائیو دوستوں، اللہ رسول کی محبت سے نہیں چمٹتا، اس کے گھروں میں داخل نہیں ہوتا، اسلام سے وفاداری ثابت نہیں کرتا، قرآن کو نہیں تھامتا، حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ کس پہ امیدیں لگاؤ گے آپ؟ سارے بکے ہوئے، سارے خوف زدہ۔ جو نہیں بکا تو وہ خوف کے اندر ہے، زبانیں نہیں کھل پا رہی ہے لوگوں کی۔ اسلام کی جو بنیادی روح ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، لیڈرشپ جو امت کو لے کے چلتی ہے، وہ آج خوف زدہ ہے ہماری۔ کوئی ایسی کوئی نظر نہیں آتی جو امت کو لے کے کھڑی ہو جائے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، جیسے سکھوں نے کیا تھا، گرجروں نے کیا تھا، کسانوں نے کیا تھا۔ چھوٹی سی بھی حالیہ واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، گورنمنٹ نے کوئی نوکری نکالی، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے لیلے پھونک دی۔ سب یہاں کی بات ہے، یہاں حوصلہ ہونا چاہیے اور ہماری لیڈرشپ مضبوط ہونی چاہیے، تب بدلیں گے حالات۔ آج نہ ہمارے اندر دین، نہ ہمارے رہبروں میں دین، اور ہم چلے ہیں حالات کو بدلنے۔ یہ بھیڑ حالات نہیں بدل سکتی۔ ایمان، توکل، اسلام پر مضبوطی، یہ حالات کو بدل دے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، حوصلہ رکھو۔ پچھلے خطبات میں نے آپ کو کہا تھا، یہ حالات مشروط ہیں۔ مشروط سمجھتے ہیں؟ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، کنڈیشنل۔ یہ تمہارے پاس ہوگا تو تمہیں یہ ملے گا۔ مثلا امن و امان کے وعدے اللہ نے جو کیے وہ کس کے ساتھ کیے؟ یہ جو قرآن نے کہا غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، انتم الاعلون، سرکار تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، پاور تمہارے ہاتھ میں ہوگا دنیا کا۔ کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم مومن بن جاؤ گے۔ اللہ ہم تو مومن ہیں، یہ ہماری بھیڑ جمعے کی گواہی دے رہی ہے، ہم سب مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ کا ایک مومن تو وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر، آخرت پر۔ اللہ کا وما ہم بمومن، تو مومن ہو ہی نہیں۔ اللہ کو کون سا ایمان چاہیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، یہ ہدایت پر۔ شرک سے پاک ایمان اللہ کو چاہیے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں شرک کی چڑیا کا نام ہے۔ زندگی شرک میں لت پت ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ شرک سے پاک ایمان، کفر سے پاک ایمان، مسلمانوں سے دغا کرنے سے پاک ایمان، جس کو کہتے ہیں منافقت، جس کو آج کی زبان میں مخبری کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے پاک ایمان ہوگا تو اللہ نے امن کا وعدہ کیا ہے، ایسا ایمان اللہ کو قبول ہے۔ تو پہلی چیز حالات بدلنے کی، غم دور کرنے کی، غلبہ اور نصرت کی پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کو درست کیا جائے، شرک سے ایمان کو پاک کیا جائے، شرک کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس سے دور ہوا جائے، اپنی زندگیوں سے شرک کو نکال دیا جائے، ایمان رکھا جائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی فائدہ نقصان کی مالک، زندگی موت کا مالک، روزی روٹی کی مالک، یہ ایمان۔ دوسری چیز
قرآن کو تھاما جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا، آسمان کی اونچائی تک لے کے جائے گا۔ وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کی ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو ذلیل کر دے گا، پستی میں ڈال دے گا، نیچے گرا دے گا اس قرآن کے ذریعے۔ کتنے مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ہے؟ کتنے قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے قرآن اگر پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کتنے قرآن کے مطابق زندگی عمل کرتے ہیں؟ یہ آخری کتاب، آخری قانون بن کے نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا مقصد تھا کہ لوگ اس قرآن کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس قانون کو لاگو کریں اور اس قرآن کو لے کر پوری دنیا کے لیے کھڑے ہوں اور دنیا میں اس قرآن کے سویدھان کو لاگو کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ آج خود مسلمان اس قرآن سے نام کا رشتہ رکھتا ہے، صرف نہیں پتا اس کو قل هو اللہ احد کے اندر کیا معنی، الحمدللہ رب العالمین کس بات کا تقاضا کرتی ہے، نہیں پتا اس کو، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ذلت کا ذریعہ بنی کتاب، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کتاب کے ذریعے کچھ قومیں آسمان کی بلندیاں چھوتی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ ذلت قرآن چھوڑنے کی وجہ سے بھی ہے۔ قرآن سے ناطہ جوڑیے، قرآن سے چمٹیے، قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کو سمجھ کے پھیڑیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ، ایک وقت قرآن کے لیے نکالیے، پھر دیکھیے کہ قرآن کیسے دلوں کو سکون دیتا ہے، کیسے تمہیں راستے دکھاتا ہے، کیسے تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ہر حال میں تمہیں جینا سکھاتا ہے اور تمہارے حوصلے بلند کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، گناہوں کو ترک کر دیجیے۔ اب موج مستی، گھومنا پھرنا، دوست احباب، تفریح کے لیے نہیں، اب بیٹھنے کا وقت ہے، ٹھہرنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت۔ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے سوچا جائے آخر تبدیلی کیسے آئے گی، اپنی زندگی پہ غور کیا جائے، میری زندگی کیا ہے۔ گناہ ترک کیجیے، دلوں میں فکر پیدا کیجئے کہ میری زندگی گناہوں سے پاک کیسے ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، وہ اس چیز کے لیے جو قریب آ چکی ہے اس کو دیکھ کر حالات بدلیں گے، عرب برباد ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا سراغ آج اتنا کھل گیا ہے، بگاڑ آنے والا ہے۔ ہماری ماں نے پوچھا حضرت زینب بنت جحش نے، اے اللہ کے حبیب، بربادی آئے گی، وَفِينَ الصَّالِحُونَ، ہمارے اندر نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ موجود ہیں ہمارے بیچ میں، نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ایسے لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں، پھر بھی بربادی آئے گی، عذاب آئے گا، مشکلات آئے گی، دشمن غالب ہوگا۔ فرمایا نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، جب گناہ بڑھ جائے، گناہ جب بڑھ جاتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بھلے ہی سماج میں کچھ نیک لوگ موجود ہو، وہ اللہ اللہ کرتے رہے، عذاب آ جاتا ہے۔ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، سماج کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں، اپنی سماج کو چیک کیجیے، مسلم معاشرے کو دیکھیے، سود ہمارے بیچ میں عام، زنا ہمارے بیچ میں عام، بے پردگی ہماری عورتوں کے اندر موجود، موج مستی میں ہمارے نوجوان مشروف۔ کون سا گناہ ہے پچھلی قوموں کا جو یہ امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم ترحمون، اللہ کا تم سب مل کے اللہ سے معافی مانگو، تب حالات بدلیں گے، اللہ رحم کرے گا۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، نیک لوگ بھلے ہی موجود ہو، عذاب عام آتا ہے جیسے آ جا رہا ہے۔ گناہ سے توبہ کیجیے۔ چوتھی اور آخری چیز، حالات کیسے بدلیں گے؟ لڑنا چھوڑ دو، آپس میں نفرت ختم کر دو دلوں سے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفرت رکھتا ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کی آپسی محبت اور تعلقات یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ لڑنا چھوڑ دو، تنازع چھوڑ دو، قوم کے نام پر، مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پر، کوئی بنیاد ہو، کسی بھی بنیاد پر نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے، تنازع نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے سورہ انفال پڑھی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع مت کرو، آپس میں لڑو مت، اختلاف دنیا کے اندر برپا مت کرو آپس میں تم لوگ، ایک اللہ رسول کے ماننے والے ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہاری ملت ہونی چاہیے، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے کہ اور کچھ باقی ہے؟ آج اور کچھ باقی ہے دیکھنے کو کہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ وجہ بتائی، تنازع اور اختلاف آپس کا، اور یہ تین بنیادوں پہ خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا کب ہوتا ہے؟ قوم پرستی کی بنیاد پر، جبکہ قومیں کیا تھی؟ تعارف، پہچان کے لیے تھی، ہم نے فخر کے لیے بنا دی، میں اونچا یہ نیچا، یہ میرا یہ اس کا۔ بند کرو ان کو، اب وقت نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ پہچان کے لیے تھی، نفرتوں کا جھگڑوں کا ذریعہ بنائی۔ مسلک اور جماعتیں اور فرقے کس کے لیے تھی؟ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ شریعت کو سمجھنے کے ذریعے تھے۔ مسلک، منہج اور جماعتیں اور فرقے یہ دین کو سمجھنے کے ذریعے تھے۔ ہم ان چیزوں کو دین میں جھگڑا ڈالنے کا ذریعہ بنایا۔ قومیں ہونا عیب نہیں ہے، ہونی چاہیے قوم، تعارف ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ فرقے اور جماعتیں دنیا میں ہونا یہ عیب نہیں ہے، ان کی بنیاد پہ جھگڑنا عیب ہے، ان کی بنیادوں پہ نفرت دلوں میں پالنا عیب ہے، ان کی بنیادوں پر مسلمان کا چہرہ دیکھ کے چہرہ پھیر لینا عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، بجاتے خود یہ عیب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، ایک قوم، اور تیسری ہماری مجلسیں، رائے اور مشورے کی مجلسیں، یہ بھی آج نفرتوں کے ذریعے بنی ہوئی، بھلے چھوٹے لیول پہ ہو بڑے لیول پہ ہو۔ ہم چھوٹے لیول کے لوگ چھوٹی بات کرتے ہیں، عالمی سطح پر ہماری قوم کے نمائندے جب بیٹھتے ہیں ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، چار نمائندے بیٹھے بغیر جھگڑے وہ مشورہ ختم نہیں ہوتا، جبکہ مشورے کی مجلسیں ہوتی تھی کسی صحیح راستے تک پہنچنے کے لیے، کہ صحیح راستے تک پہنچ جائیں، لیکن جھگڑے کے ذریعے بن گئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جھگڑے ختم کرو، نفرتیں دلوں سے نکالو، اپنے پر اپنے بھائی کو ترجیح دینا سیکھو، دلوں میں محبتیں پالنا سیکھو۔ کوئی کسی قوم کا ہو، کسی مسلک کا ہو، نصیحتیں کر سکتے ہو، دین پہنچا سکتے ہو، منہج پہنچا سکتے ہو، صحیح اور غلط بتا سکتے ہو، لیکن ان کی بنیادوں پہ دل میں نفرتیں پالنا، ان کی بنیادوں پر آپس میں توڑ پیدا کرنا، ان کو بنیاد بنا کر چہرے پھیر لینا، یہ ہماری جماعت کا اپنا ہے، یہ ان کا ہے، یہ بند کر دو۔ کوئی اپنی جماعت میں رہے لیکن دوسرے مسلک اور جماعت کو برا نہ کرے، ان سے نفرت نہ کرے۔ دین پہنچانے کا حق ضرور ہے لیکن نفرتیں اور دشمنیاں ڈالنے کا حق نہیں ہے میرے بھائی۔ جب ہم لوگ ایک ملت بن کے کھڑے ہوں گے، ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے، اقبال نے کہا تھا، اور ہم کہتے ہیں ایک ہو مسلمان ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو بچانے کے لیے، ایک ہونا چاہیے۔ سب مل کے جب آواز اٹھاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے جو غمگین پرفتن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تو قادر و مطلق ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرے غصے پر تیری رحمت کا غلبہ ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس پرفتن حالات کو بدل دے، اے اللہ ہمارے حالات کو پرامن حالات کے اندر بدل دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے نصرت اور مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم کو ان کے منہ پہ مار دے، اے اللہ ان کے اندر انتشار پیدا کر دے، ان میں اختلاف پیدا کر دے، اے اللہ ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، ان کی اجل کو ان کے قریب کر دے، ان کے منصوبوں کو ان کے منہ پہ مار دے۔ اے اللہ ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔